الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم، دوستوں اور بھائیوں، اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے کورونا بیماری کی وجہ سے یہ سب کے سامنے آشکارا ہے۔ سارے لوگ پریشان ہیں، کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا جینی، کیا بدھسٹ، تمام کے تمام دنیا کے انسان، بڑے ہوں کہ چھوٹے ہوں، امیر ہوں کہ غریب ہوں، حاکم ہوں کہ رعایا ہوں، سب کے سب پریشان نظر آ رہے ہیں، اور واقعی پریشانی کی بات بھی ہے۔ ساری دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے، بالخصوص ہندوستان کے حالات روز بروز ابتر سے ابتر اور برے اور خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ مختلف جگہ سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ اس کے لیے تدبیریں کرنا چاہیے۔ یہ تدبیریں ڈاکٹر بتا رہے ہیں اور سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ لوگوں کو تلقین کرتے جا رہے ہیں۔ ماسک کا اہتمام کریں اور فاصلہ رکھیں، بلا ضرورت ادھر ادھر آنا اور جانا نہ ہو۔ ملک میں لاک ڈاؤن ہو گیا تاکہ اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ واقعی یہ ساری تدبیریں اختیار کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے راحت کا اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بننا چاہیے۔ لیکن میں اس وقت ایک اور بات کی طرف بھی توجہ مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کو، اور وہ یہ ہے، تاریخ بتاتی ہے، انبیاء کا پیغام بتاتا ہے، لوگوں کے احوال بتاتے ہیں کہ جب انسان اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا واحد خالق بھی ہے، واحد مالک بھی ہے، واحد مدبر اور منتظم بھی ہے، وہ اللہ لوگوں کے اوپر ایسے حالات طاری کر دیتا ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں، اللہ کو ناراض کرنے سے باز آ جائیں، اپنے اعمال کو، اپنے احوال کو ٹھیک کر لیں۔ پچھلی قوموں میں واقعات ہوئے ہیں اور قرآن کریم کے اندر واقعات موجود، بائبل کے اندر واقعات موجود، دوسری مذہبی کتابوں کے اندر بھی واقعات موجود ہیں کہ جب انسانوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مصائب اور پریشانیوں اور مختلف قسم کے عذابات کا سلسلہ جاری فرما دیا تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، اس لیے کہ لوگوں کے کرتوت ایسے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جگہ پر، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ فرماتے ہیں کہ ہم جب ارادہ کرتے ہیں
کسی علاقے کو ہلاک کرنے کا، تباہ کرنے کا، تو وہاں کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو، اور جب وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر ہمارا قول صادق آ جاتا ہے اور ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم نے نوح کے بعد بھی کتنی قوموں کو، کتنے علاقے والوں کو، کتنے زمانے والوں کو ہلاک و تباہ کیا ہے۔ تاریخ ہے، مستقل تاریخ، جب بھی قوموں نے کفر کو اختیار کیا، شرک کو اختیار کیا، معصیت کو اختیار کیا، بے حیائی کو اختیار کیا، خاص طور پر ظلم کو اختیار کیا اور ایک دوسرے پر ظلم ڈھانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جوش آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں پر عذاب نازل فرما دیتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، کچھ سمجھ بوجھ پیدا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جب لوگ آتے ہیں اللہ ان کو پناہ دیتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ظلم ہے، پوری دنیا میں فساد ہے، پوری دنیا کے اندر ظلم کا ایسا بازار گرم کہ شاید اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا ہو۔ لہذا سارے ان فسادیوں کو، ظالموں کو، اللہ کی ہدایت کے پیغام سے دور رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف آئے، ظلم سے باز آئے۔ حکومتیں ہیں وہ ظلم سے باز آئے، حکومت کے کارندے ہیں وہ ظلم سے باز آئے، پولیس ہے وہ ظلم سے باز آئے، سپاہی ہیں وہ ظلم سے باز آئے، اور عام لوگ ہیں وہ ایک دوسرے پر ظلم سے باز آئے۔ اور جب وہ ظلم سے باز آئیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت کے فیصلے ہوں گے۔ لیکن آج دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا ظلم کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے۔ اسے سب سے پہلے اس قسم کے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ایسے حالات آتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ کی ہدایت کے پیغام سے دور ہے، اس لیے ہم سب کو بھی اللہ کی جناب میں توبہ کرنا چاہیے۔ ایک کام تو اس وقت کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے ظلم سے، اپنی بے حیائیوں سے، اپنی سرکشیوں سے، اپنی بغاوتوں سے، اپنے کفر سے، اپنے شرک سے باز آتے ہوئے اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں، اسی ایک اللہ کو پکاریں۔ وہی ایک اللہ اس کائنات کو بنانے والا ہے، وہی ایک اللہ سب کچھ دیتا ہے، سب کچھ لیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بیماری ہے اور اسی کے ہاتھ میں شفا ہے۔ لہذا اللہ کو پکارو، اور اللہ کو پکاریں گے تو اللہ عطا فرمائے گا، اور توبہ کرنا چاہیے۔ ان تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہو، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ دیا جائے، خیرات کا اہتمام کیا جائے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک برتا جائے، غریبوں کی امداد اور نصرت کے دروازے کھولے جائیں۔ اس لیے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدقہ دے کر خوش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لہذا آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نام پر زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ سب سے پہلے تو وہ بات ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کو پکاریں، دل کی گہرائیوں سے پکاریں، ظاہری تدبیر اختیار ضرور کریں، لیکن ظاہری تدبیر کے ساتھ باطنی تدبیر بھی اختیار کریں۔ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں، اپنے رب کو پکار پکار کر، اسی کا نام لے لے کر، اس کو یاد کر کر کے اس کو راضی کرنے کی فکر کر لیں، اور پھر اس کے ساتھ غریبوں کی امداد اور نصرت کا سلسلہ جاری کریں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور پھر یہ بیماری ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ ظاہری تدابیر کے ساتھ
باطنی تدابیر کا اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تمام پیغمبروں کی تعلیم یہی ہے۔ حضرت آدم کی تعلیم، حضرت ابراہیم کی تعلیم، حضرت موسیٰ کی تعلیم، حضرت عیسیٰ کی تعلیم، حضرت سیدنا یعقوب کی تعلیم، حضرت سیدنا اسماعیل کی تعلیم، حضرت سیدنا داؤد کی تعلیم، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تعلیم، حضرت یونس کی تعلیم، یہ تمام کے تمام پیغمبر یہی تعلیم دیتے ہوئے دنیا سے گئے تھے کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو راضی کر لو، اس لیے کہ اس کو ناراض کر کے تم صرف ظاہری تدبیر کو اختیار کرو گے تو کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو پکار کر اس کو راضی کرو، اس کے ساتھ ظاہری تدبیر کو بھی اختیار کرو۔ لہذا میں گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ وہ ظاہری تدبیر کے ساتھ اللہ کو پکارے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو راضی کرنے کے جو طریقے ہیں اس کو استعمال میں لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس بیماری کو دنیا سے ختم فرما کر عافیت کا معاملہ فرمائے، راحت کا معاملہ فرمائے، اور ہم سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم کو اس قابل بنا دے اللہ اپنی رحمت ہمارے اوپر نازل فرمائے، اس لیے کہ ہم رحم کے مستحق بھی تو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم نازل فرمائے۔ اس لیے ہم کو ایسے کام کرنا ہے جس سے کہ اللہ تبارک و تعالی کے رحم کے ہم مستحق بندے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔